اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ثواب بڑھانے کا نسخہ، اس رسالے کے کل صفحات 44 ہیں اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا یہ مطبوعہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھولوں میں یہ بھی آپ نے مدنی پھول دیا، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کرے مگر ٹھہرے۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ سلسلے کے آخر میں ایصال ثواب کروں گا اور بعض مدنی پھول شروع میں بیان کروں گا۔ رجب المرجب میں جو دعا پڑھنا سنت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 399 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 344 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتداءً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عام سے نوجوان تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزارنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی اور قلیل ہی عرصے میں ولایت کی اعلی منزل پائی. اور اللہ الرحمن عز و جل نے شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغزرانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی عظیم الشان محدث اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی محبوب اور محب شاگرد رشید تھے. یعنی یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت پسند کرتے اور امام صاحب انہیں بہت پسند فرماتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی راہ میں اپنی پونجی یعنی 40,000 دینار صرف کر ڈالے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لائے ہیں آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. ہماری رگوں میں دوڑتا خون، ہماری آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ رب عز و جل کی امانتیں ہیں. غلط صحبت میں بیٹھنا، جن سے پردہ لازم ہے ان سے دوستیاں کرنا، جیب تراشی جیسے برے اور گھناؤنے کام کر کے معاشرے میں اپنے کردار کو داغدار کر دینا کیا کسی انسان کو زیب دیتا ہے؟ یقیناً نہیں. مگر ایک تھا جس کا ایسا کردار تھا لیکن اس پر اللہ عز و جل کا فضل ہوا اور اسے میسر آ گیا مدنی ماحول اور پھر یکا یک سب ہی کچھ بدل گیا. آج اس پر نظر اٹھتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت حامی سنت ماہی بدعت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے با حیا نوجوان میں فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچنے میں حیا بہت ہی مؤثر ہے. حیا کے معنی یہ ہیں: عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا. اس سے مراد ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک
नापसंदीदा हों। लोगों से शर्मा कर किसी ऐसे काम से रुक जाना जो इनके नजदीक अच्छा ना हो, मखलूक से हया कहलाता है। यह भी अच्छी बात है कि आम लोगों से हया करना दुनियावी बुराइयों से बचने का सबब हो, और उलमा और सुलहा से हया करना दीनी बुराइयों से बाज रखेगा। मगर हया के अच्छे होने के लिए जरूरी है कि मखलूक से शर्माने में खालिक अज़्ज़ वजल की नाफरमानी ना होती हो, और ना किसी के हुकूक की अदायगी में वो हया रुकावट बन रही हो। अल्लाह ताला से हया ये है कि उसकी हैबत व जलाल और उसका खौफ दिल में बिठाए, और हर उस काम से बचे जिससे उसकी नाराजगी का अंदेशा हो। मजीद फरमाते मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हया की नशो नुमा में माहौल और तरबियत का बहुत अमल दखल है। हयादार माहौल मुयस्सर आने की सूरत में हया को खूब निखार मिलता, जबकि बेहया लोगों की सोहबत कल्ब व निगाह की पाकीज़गी सल्ब करके बेशर्म कर देती है, और बंदा बेशुमार गैर अखलाकी और नाजायज कामों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए कि हया ही तो थी जो बुराइयों और गुनाहों से रोकती थी। जब हया ही ना रही तो अब बुराई से कौन रोके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बदनामी के खौफ से शर्मा कर बुराइयां नहीं करते, मगर जिन्हें नेक नामी और बदनामी की परवाह नहीं होती, ऐसे बेहया लोग हर गुनाह कर गुजरते हैं, अखलाकियत की हुदूद तोड़कर बद अखलाकी के मैदान में उतर आते, और इंसानियत से गिरे हुए काम करने में भी नंगो आर महसूस नहीं करते। तो बहुत सारे असबाब इंसान के बुराइयों के होते हैं, और इस तरह के वाकयात आपके आगे जो बयान किए जाते हैं, इससे हम दर्स भी हासिल कर सकते हैं कि हमारे ही माशरे के अंदर आखिर नौजवानों के अंदर जो बुराइयां सरायत करी जा रही हैं, और एक तादाद जराइम की तरफ, एक तादाद उल्टे सीधे कामों की तरफ बढ़ रही है, इसके असबाब क्या हैं? इनसे उन असबाब को समझिए और अपने आप को, अपने बच्चों को इन असबाब से बचाइए, और साथ साथ इनके दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने के वाक़यात को भी मुलाहजा फरमाइए, और खुद भी ज़हन बनाइए कि हमारे माशरे में रहने वाले कई अफराद जो आज भी हमारे साथ ही हैं और हमारे दरमियान ये जिंदगी गुजार रहे हैं, इस ही वक्त के अंदर अंदर ये तब्दील हुए, इनकी सोचें तब्दील हुई, इनके अखलाक तब्दील हुए, इनके किरदार तब्दील हुए। तो हमें भी अपनी आखिरत के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, और एक दूसरी बात ये भी समझे कि अगर खुदा ना खास्ता हम में ऐसी बुराई पाई जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से हम दावत इस्लामी के अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें देखते हैं कि इनमें बड़ी बड़ी बुराइयां थी। रब तबारक व तआला की रहमत से दावत इस्लामी इसका एक ज़ाहिरी सबब बनी, और इनमें ये तब्दीलियां आ गई। आइए इनके बचपन के वाक़यात सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाम मदनी माहौल से पहले मोहम्मद इकबाल था, जबकि मदनी माहौल के बाद अब मुझे मोहम्मद जिलान रजा अत्तारी के नाम से पुकारा जाता है। मेरा ताल्लुक गुलजार तैयबा सरगोदा से है। मदनी बहारें चूँकि नेकी की दावत का जरिया हैं, लिहाजा मैं अपनी मदनी बहार के जरिए नेकी की दावत आम करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छे माहौल जो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक नेमत है की बरकतों का प्रचार करूँगा। शोहरत और हुब्बे जात से बचते हुए नेकियों का तज़किरा सिर्फ तहदीस नेमत के लिए करूँगा। मुसलमानों को गुनाहों से बचाने के लिए उनकी तबाहकारियों का तज़किरा करूँगा। मदनी बहार के जरिए दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों, मसलन मदनी चैनल, मदनी मुज़ाकरा, दरसे फैज़ान सुन्नत, सुन्नतों भरे इस्लाही बयानात वगैरह की तरगीब का सामान बनूंगा। सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत, मदनी काफिले में सफर और मदनी इनामात पर अमल का ज़हन देने की कोशिश करूंगा। मदनी बहार बयान करते हुए दूसरे मुसलमानों की गीबत से बचूंगा। फजूल गोई और बेकार तवालत से गुरेज करूंगा। झूठे मुबालगे से किनारा कशी इख्तियार करूंगा। दूसरों के ऐब नहीं उछालूंगा। जब घर में होश संभाली
تو گھر والوں کے معاملات یا گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے اتنا نہ ہی توجہ تھی، نہ ہی اس طرح کے معاملات تھے کہ نمازوں کا معمول ہو. بس دنیاوی اعتبار سے جیسے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اسی انداز میں زندگی بسر ہو رہی تھی دیگر کی بھی. چونکہ شروع میں جو پرورش ہوئی وہ ایک گاؤں دیہات کا ماحول تھا، اور گاؤں دیہات میں ہی پلہ بڑا ہوا. اور اسکول میں جانے کی روٹین، چونکہ گاؤں دیہات میں اسکول تھا بھی نہیں، گاؤں دیہات سے کافی دور اسکول تھا جہاں میں پیدل جایا کرتا تھا. اور جس گاؤں میں رہائش تھی وہاں پہ بھی چند گھر تھے جو وہاں پہ رہائش پذیر تھے. تو اب اس گاؤں کے اندر بھی جہاں رہائش تھی وہاں پہ گھر میں تو چونکہ دیہات ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ ٹی وی نہیں تھا، لیکن جو پڑوس میں چند گھر تھے ان میں سے چند گھروں میں ٹی وی بھی تھا، اور ایک گھر میں دوست تھے ان کے ہاں VCR بھی تھا. اور اس وقت مطلب اب بھی ایسے یہ تقریباً ہمارے گاؤں دیہات میں کہ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے میں اس طرح کا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. تو اسی طرح مطلب میں سکول جاتا، سکول سے واپسی پر اپنے دوست کی طرف ڈرامہ دیکھنے چلا جاتا، کھیلنے چلا جاتا. لیکن وہیں سے ان کی ٹی وی پہ کبھی بیٹھے رہنا، کبھی ڈرامہ دیکھنا، ڈرامے سے پھر کبھی ان کی گھر میں VCR چلتا تو VCR پہ فلم دیکھ لینی. تو اس طرح ایک دل میں جو ہے ایک شوق فلموں ڈراموں کے حوالے سے بڑھتا چلا گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں سکول میں جاتا تھا تو سکول بھی گاؤں سے دور تھا، تو سکول میں بھی چند اپنے کلاس فیلو کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اور وہ بھی دوست بھی ایسے تھے جن کے گھر میں بھی ٹی وی تھا. تو دو طرح کی روٹین جو ہے وہ فلموں ڈراموں کی طرف بنتی چلی گئی کہ جب سکول جاتا تو سکول کے بعد گھر آنے کی بجائے اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا اور وہاں پہ جا کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتا. تو یوں گھر جب لیٹ آتا تو گھر والوں کی طرف سے سختی تھی، گھر میں کچھ ماحول سخت تھا، تو ڈرتا کہ اب لیٹ جا رہا ہوں، گھر والے ماریں گے ڈانٹیں گے، تو وظیفے کرتا چلا جاتا کہ کس طرح آج بچ جاؤں، آئندہ لیٹ نہیں جاؤں گا. تو اسی طرح میں ہفتہ میں 1-2 بار جو ہے سکول سے دوست کی طرف جا کر یوں لیٹ آتا اور گھر آ کے معافیاں تلافیاں کر کے گھر والوں کو راضی کر لیتا. اور اکثر روٹین جو ہے وہاں جہاں گاؤں تھا دیہات تھا وہاں پہ جو دوست تھے جن کے ہاں ٹی وی تھا ان کے ہاں معمول بڑھتا گیا. تو پھر اسی طرح معمول چونکہ اب ایسا عادی ہو گیا تھا کہ رہا نہیں جاتا تھا، تو پھر گھر میں سکول میں جانے کی توجہ تھوڑی کم ہوگی، تعلیم کے اعتبار سے کم توجہ دیتا، جبکہ فلموں ڈراموں پہ توجہ زیادہ دیتا چلا گیا. اور گھر والوں کی طرف سے سختی بھی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب گھر والوں کی طرف سے سختی اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھے اپنے گاؤں میں جو دیہات میں دوست تھے ان کی طرف جانے پہ پابندی لگا دی گئی. اور اس طرح جب سکول جاتا تو سکول سے فوری گھر آنے کے اوپر بھی سختی کر دی گئی. تو پھر یہ کرتا کہ رات کو جب گھر والے سو جاتے تو دوست سے پہلے سے طے ہوتا کہ میں آ جاؤں گا تو ہم مل کے فلم دیکھیں گے، تو آپ VCR جو ہے اس کو سیٹ رکھیے گا. تو اسی طرح کرتا، جب گھر والے سو جاتے تو میں چوری سے گھر سے نکل جاتا اور فلمیں دیکھ لیتا، ڈرامے دیکھ لیتا، اور بہت لیٹ جا کر گھر میں آ کر چپکے سے چادر اوڑھ کر سو جاتا جیسے کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے. تو اسی طرح کئی دفعہ ایسا پکڑا بھی گیا، گھر والوں کی طرف سے ڈانٹا بھی گیا، بڑے بھائی نے مارا بھی، لیکن وقتی طور پر رونا یا وقتی طور پر معافی تلافی کر لیتا، لیکن بعد میں وہی اپنی روٹین پر ثابت قدم رہتا. اور سکول میں اس طرح کی روٹین، جب سکول جاتا سکول میں کچھ ان فلموں ڈراموں میں دیکھنے سے کچھ اور بھی عادات بری پیدا ہو گئی تھیں کہ شرارتیں ایک حد سے زیادہ بڑھ کر کرنا، اور تاکہ استاد صاحبان سے بھی مطلب گریز نہیں کرتا تھا ان معاملات کے حوالے سے، شرارتوں کے حوالے سے. اور اپنے جو کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ بھی شرارتوں میں متا کہ ایک دفعہ اس طرح ایک دوست کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے مطلب میں نے اس کو ایک شرارت کے انداز میں، میرے پاس ایک لکڑی کا پیس تھا، وہ میں شرارت کرتے کرتے جیسے ایک درخت کو مارا تھا، تو میں نے شرارت سوجی کہ میں کہا میں اپنے دوست کو مارتا ہوں، تو میں نے ایسے ہی اس کو مارا تو اس بیچارے کی آنکھ پہ جا لگا اور اس کو اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ اس وقت جب لگ چکا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ شرارت کی تو کیسی کی کہ اس کو خون آ گیا اور اس کی اتنی نازک جگہ پہ لگی، اور پھر وہ مجھے مارنے بھی دوڑا پیچھے، لیکن میں فرار ہو گیا، بھاگ گیا. تو اسی طرح چوری کے اندر بھی مطلب ایک بچوں کے جو ہمارے اپنے کلاس فیلو تھے ان کلاس فیلوں کے ساتھ بھی چوری کا معمول تھا. مطلب پینسلیں نکال لینی، جیب سے پیسے نکال لینے، ایک مطلب اس طرح کا ایک فن آ گیا تھا کہ ایک ذہن تھا کہ میں کسی کی جیب سے کوئی چیز چرا لوں تو اس کو پتہ نہ چلے. تو اس میں بھی معمول بہت زیادہ تھا میرا، جہاں پہ میں ہجوم سمجھتا، چاہے وہ بازار ہوتا،
چاہے وہ سکول ہوتا، تو میں کسی نہ کسی کی جیب سے کوئی نہ کوئی چیز جو مجھے ایزی ملتی میں نکال لیتا. تو اس میں بھی معمول میرا ایک حد تک رہا. اور پھر سکول کے اندر ان امور شرارتوں اور اس طرح کی چوری کے حوالے کے ساتھ ساتھ سکول میں تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا تھا. اسی طرح مطلب میرا ایسی صحبت میں ایسے دوست بھی ملے کہ جن کے ساتھ جانے پہ کبھی پارک میں جانے کو ملا. حالانکہ میں پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، تیسری کے چوتھی کلاس میں تھا. اسی طرح انہیں دوستوں کے ساتھ میلوں میں جانے کا سلسلہ بند نکلا. اب اس سکول میں جس میں پڑھ رہا تھا ان دوستوں کے ساتھ میلوں میں جانے لگا. میلوں کا ذہن ایسے بنا کہ صحبت تھی ان کی، مطلب وہ دوست ایسے تھے، انہوں نے مطلب پہلے تو تھا نہیں لیکن انہوں نے بولا کہ میلے پہ جائیں گے تو وہاں انجوائے کریں گے، تو وہاں مطلب ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے وہاں کے مجھے معاملات بولے تو میں نے کہا بھی میں آؤں گا. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ گھر سے مجھے اجازت نہیں ملے گی، گھر میں سخت ماحول ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آؤں گا کیونکہ میں بہانے لگانے میں بہت اپنے آپ کو تیز سمجھتا تھا، بہانے لگانے میں یا کوئی بات منوانے میں. تو میں نے گھر والوں کے آگے جو ہے نا بضد ہو گیا، مطلب مختلف انداز میں، رونے کے انداز میں. گھر میں امی کو راضی کیا پہلے، پھر چونکہ گھر میں تھوڑے سختی کے حوالے سے بھائی سے بہت ڈرتا تھا، تو امی کے ذریعے پھر بھائی سے مطلب پرمیشن لی اور یوں بولا کہ دوست ہیں اپنے ہیں تو جا رہے ہیں تو آ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو مطلب اس طرح بہانہ کر کے میں اور دوستوں کے ساتھ میلے پہ چلا گیا. ایک دو میں نے کرتب دیکھے تو وہ کرتب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کرتب کیسے کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک دو مجھے کرتب جو ہے نا 2-3 کرتب مجھے معلوم ہو گئے کہ ایسے ایسے کریں تو یہ اس طرح کرتب ہوتے ہیں. تو میں نے ذہن بنایا کہ میں اپنے کلاس والوں کو، سکول والوں کو اس کرتب کے نام پہ جمع کروں گا، ان کے اوپر اپنی ایک دھاک جماؤں گا کہ میں نے یہ جادو کر لیتا ہوں یا میرے اندر یہ چیزیں ہیں، تو وہ میری طرف مائل ہو جائیں گے، مجھے کچھ جاننے لگ جائیں گے اور مجھ سے ڈریں گے. تو پھر میں نے بھی وہ جو کرتب دیکھے تھے اسی انداز میں کرتب مطلب اپنے سکول کی ٹائمنگ آف ہونے کے بعد لڑکوں کو جمع کیا اور ایک کاغذ کے اوپر مطلب میں نے پہلے سے وہ ایک فرمولہ ہے، اس فرمولے کے تحت میں نے اس کاغذ پہ چند دوستوں کے نام لکھے، کھجور کا درخت بنایا اور جن جیسی شکل سنی ہوئی ہے کہ وہ لمبے بال ہوتے ہیں، لمبے دانت ہوتے ہیں، کتابوں میں اس کی تصویریں اس طرح کی دیکھی ہوئی تھیں، اس طرح کی تصویریں میں نے اس فرمولے کے ساتھ کاغذ پہ بنا لی. اور وہ فرمولہ یہ تھا کہ جب اس کو ہیٹ دیتے ہیں، آگ پہ اس کو گرم کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو اوپر اس فرمولے والے پانی کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں وہ اس وقت شو ہوتی ہیں، اس سے پہلے کاغذ بالکل صاف ہوتا ہے. تو اسی طرح جب میں نے یہ کیا تو کلاس والے حیران ہو گئے اور حیرت میں چلے گئے کہ یہ مطلب میں کیسے یہ کرتب کر لیتا ہوں یا کس طرح کہ میں یہ جادو، ان کے نزدیک جادو تھا ایک طرح کا، کہ وہ کچھ کہتے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر دی تھی ہماری، تو یہ ہو گیا. اس طرح کے مطلب میری اندر بھی اس طرح کے معاملات پائے جانے لگے اور میں اپنے گرد لوگوں کو جمع کرتا اور مطلب خوش ہوتا. میں محمد شہزاد اطاری، جلال رضا اطاری کا بھانجا ہوں، وہ میرے ماموں ہیں. شادیوں پہ جناب ناچنا بھی، گانے گانا بھی، تو یہ ان کا بہت شوق ذوق ہوتا تھا ان چیزوں میں بھی. تو ڈرامے کرنے جناب شادیوں پہ گانے لگا کے. تو ابھی اللہ کا شکر ہے یہ ماحول میں جب سے آئے ہیں تو یہ سب کام چھوڑ دیے ہیں. ماحول کی برکت سے انہوں نے جو ہمارا حادثہ ہوا تھا اس کو انہوں نے اتنا نرم کر لیا باپا کی برکت سے کہ یہ کہتے تھے میں نے اپنی طرف سے ان کو معاف کر دیا. تو بہت ان میں صبر آیا ہے اس کے بعد جب سے یہ ماحول میں آئے ہیں. تو اس سے پہلے یہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ رہتے تھے، کبھی جناب کسی سے لڑائی کرنی، کبھی کسی سے کرنی، گھر والوں کی بات نہ سننا. تو بال رکھنے جناب بال رکھنے کے ان کو بہت شوق تھا. تو اللہ کے شکر ہے آج یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ زیارت کرنے کے لیے ترستے ہیں کہ کب جیلان بھائی آئیں گے تو ہمیں ٹائم دیں گے تو ہم ان کی زیارت کریں گے. پھر اسی طرح مطلب میری وہاں پہ ایک دوست تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ ایک حد سے زیادہ دوستی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ان کے گھر میں رہنا، ان کے گھر میں کھانا، ان کے گھر میں مطلب ایک بہت زیادہ آگے چلا گیا. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ جو مطلب میلوں میں جانے کا تھا، تو چونکہ گاؤں دیہاتوں میں نا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ لگن شوق ہوتا ہے لوگوں کا میلوں پہ جانا اور وہاں پہ انجوائمنٹ کرنا اپنے اپنے انداز میں. تو اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈھلتا چلا گیا، چونکہ میں بھی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا تھا. پھر اسی طرح جب میں پرائمری سے ہائی اسکول میں گیا تو وہاں پہ بھی ایسے دوست مل گئے جس طرح میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ انجوائمنٹ کرنے والے ہوں، گھومنے پھرنے والے ہوں، میرا ساتھ دینے والے ہوں
اور اسی طرح ان کے ساتھ ڈھلتا چلا گیا. اور پھر ایسا معمول تھا کہ جو میرے 6 کلاس میں مانیٹر تھے ان سے میری بہت گہری دوستی تھی, اور اتنی دوستی تھی کہ میں سکول میں ریگولر آنے کی بجائے بہت زیادہ غیر حاضری کرنے لگا. اور وہ دوست تھے وہ میرا اس میں مکمل ساتھ دیتے تھے. وہ ساتھ کس طرح دیتے تھے کہ وہ اس کلاس کے مانیٹر تھے, اور وہاں سکول میں معمول تھا کہ جو اٹینڈنس تھی وہ اسمبلی میں لگا کرتی تھی ہائی سکول میں. تو وہ اسمبلی میں جو اٹینڈنس لگتی تھی تو اسمبلی میں تو میں حاضر ہوتا تھا اور وہاں پہ اپنی اٹینڈنس لگوا لیتا تھا. لیکن جب اسمبلی سے کلاسیں اپنی روم کو جاتی تھیں تو میں اپنے روم میں جانے کی بجائے گیٹ سے سلپ ہو کر باہر چلا جاتا تھا, اور وہی اٹینڈنس جو مانیٹر میری اسمبلی میں لگاتا تھا وہی سیم جا کر رجسٹر جو حاضری کا تھا اس پہ جا کے انٹری ہوتی تھی. تو اس طرح میری انٹری بھی ہوتی رہی کلاس کے اندر, اور میں کلاس سے غیر حاضر بھی رہا. یہ جو مین بات میری آتی ہے بار بار کہ میں لوگوں کو بہانے لگا لیتا یا گھر والوں کو بہانہ لگا کے راضی کر لیتا, یہ چیزیں مطلب میں نے فلموں ڈراموں سے دیکھی. لیکن میں اپنے معمولات جیسے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہٹنے والا نہیں تھا, ہٹ دھرم ہو گیا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں میرے لیے کتنی نقصان دہ ہیں. اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے, اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے. اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل, ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے. برے ماحول کی وجہ سے لازمی بات ہے ایک کوڑا کاغذ جس کے اوپر برے ماحول نے بہت کچھ لکھ دیا, بچپن سے عجیب و غریب حالت ہو جانا, والدین پر بھی ان کی معاملات کا آشکار ہو جانا, دوستوں سے پابندی لگ جانا, اور یہاں تک کہ پھر وہ سرکس, بھوت, جادو, اس کا ان پر جادو چڑھ جانا, اس معنی پر کہ ان پر ایک بات سوار ہو گئی کہ مجھے ایسا کرنا ہے, اور اس انداز سے مشق کرنا, پھر کچھ کرنا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک برائی میں بندہ قدم رکھتا ہے تو آہستہ 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 برائیوں کی راہ اس کے لیے گویا کہ ہموار ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اتنی نہیں ہوتی جتنا برا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ تو معاشرے کا ہر ذی شعور شخص سمجھ سکتا ہے. برائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا, آگے بڑھا دینا, گویا یوں کہ مزید گناہوں میں دھکیلنے کا کردار یہ حوصلہ افزائی کرنے والے افراد کر رہے ہوتے ہیں. تو حوصلہ افزائی بالکل نہیں ہونی چاہیے, حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ ان چیزوں سے لوگ بچیں. مگر چونکہ ہمارے ہاں ایک تعداد کی اپنی عادت ان برائیوں کی ہوتی ہے یا ان برائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, یعنی وہ افراد جو اس طرح کے سلسلے نہیں کر سکتے, الٹے سیدھے کھیل نہیں کھیل سکتے, تو وہ کھیلنے والوں کے گرد تماشائی بن کر جمع ہو جائیں گے. تو آپس میں ریچھ نہ لڑ رہا ہو تو آپس میں کتوں کی لڑائی کرا رہے ہو, ناجائز کھیل ہو رہے ہو, پتہ نہیں کیا کیا صورتیں ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ہم حوصلہ افزائی دیتے ہیں. تو برائیوں کی اور گناہوں کی حوصلہ افزائی دے کر ہم بہت ساری برائیوں کے راستے ہموار کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. برائیوں کی حوصلہ شکنی ضرور کرنی چاہیے تاکہ برائیاں معاشرے کے اندر سرایت نہ ہو, روکیں, سامنے والے کو احساس پیدا ہو برائی کا. لیکن یہ کام حسب منصب ہو سکتا ہے, ہر منصب والا یہ کام ہر جگہ نہیں کر سکتا. اس کی صورتیں جو علماء نے بیان کی ہیں اسی کے مطابق ہے کہ ظن غالب آئے وہاں روکا جائے گا, وہاں ٹوکا جائے گا. اور اسی طرح اگر صورتحال ایسی ہے کہ نہ جھگڑا ہوگا, نہ فساد ہوگا, نہ فتنہ ہوگا, لیکن پھر بھی گمان غالب ہے کہ سامنے والا بات نہیں مانے گا, تب بھی ایسے موقع پر برائی کو روکنا افضل ہے, کار ثواب ہے, روکنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی عادت بنے. سامنے والے کو نیکی کی دعوت دے دی جائے. آپ کے سامنے کوئی گانا سن رہا ہے اور اس انداز سے بیٹھا ہوا آپ کے سامنے سفر ہے, آپ اسے گزارش کر دیجئے کہ آپ گانا بند کر دیجئے. اور یہ مت بولیے کہ گانے کو ایئر فون لگا کر سن لیجئے, یا آپ یہ بولیں کہ گانا ہلکی آواز میں سن لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ برائی روکنے کی جگہ برائی کی اجازت دینے والے بن جائیں. جی ہاں,
آپ اگر اس طرح کہیں گے کہ گانا آہستہ آواز میں سن لو تو آپ نے تو گانا سننے کی اجازت دے دی. آپ نے کہہ دیا گانا ایئر فون میں سن لو تو آپ نے گانا سننے کی تو اجازت دے دی. آپ برائی سے روکنے والے نہیں رہے, آپ تو گانے کی اجازت دینے والے بن گئے. تو اس کے آداب بھی سیکھیے. یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کو بیان کی, بہت اچھے انداز سے آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ان مدنی مذاکروں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہن بنتا ہے, گناہوں کی بہت ساری صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. صرف ہم یہ چیز کہ یہ کام سے, برائی سے بچنا چاہیے, فلاں چیز سے بچنا چاہیے, اس کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں. جیسے میں نے بھی یہ مثال بیان کی, امیر سنت کے مدنی پھولوں ہی کی روشنی حاصل کی گئی ہے کہ امیر سنت اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. اب بندہ یہاں پر ایک جذبہ پیدا ہوا برائی سے رکنے کا, مگر علم نہیں ہوگا تو خود برائی کر رہا ہوگا برائی سے روکنے کے بجائے. تو آپ جہاں بھی ہو, مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amirahlusunnat.net کے ذریعے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے, آپ کے سنت و برے بیانات, آپ کے سلسلے, اسی طرح آپ کی کتب و رسائل آپ ایک ہی ویب سائٹ پر پا سکتے ہیں www.amirahlusunnat.net پر. اور مزید امیر اہل سنت کے سوشل میڈیا پر کلپس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے پیج کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل شارٹ کلپس بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ کی بہت مصروفیت ہے, زیادہ بڑا سلسلہ نہیں دیکھ سکتے, تو بڑے آرام سے آپ اس انداز سے اور موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے بھی آپ یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے بھی مدنی مذاکرات سن سکتے ہیں, میموری کارڈ کے ذریعے, ڈی وی ڈیز کے ذریعے, کیسٹس کے ذریعے, سافٹ ویئر سی ڈی اگر آپ اپنے پی سی پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے. اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے کانوں میں آواز آئی جائے گی. یو ایس بی کے ذریعے بھی امید ہے آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اپنے سفر کے دوران سن سکیں گے. اس پر بھی ہماری کچھ کوششیں جاری ہیں. اللہ رب العالمین اس کے اسباب بنائے تو بہت سارے سورسز آپ کے پاس ہیں. آپ جہاں بھی ہوں, مدنی مذاکرہ آپ کا ساتھ. آپ مدنی مذاکروں کے ذریعے ان باتوں کو بہت اچھے انداز سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. اور صرف سمجھنے ہی میں نہیں, بلکہ امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آپ کو جذبہ بھی ملے گا کہ آپ ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال ہمارے جیلان بھائی کا بچپن تو اس انداز سے گزرتے یوں گویا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے برائیوں میں مضبوطی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. اب بچپن کے بعد ایک اور دہلیز آتی ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے. اب ان کی جوانی, انہی کی زبانی سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب میں 7th کلاس میں تھا تو میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس حادثے میں میری والدہ اور آپی جان ایک ہی تھیں, ان کا دنیا سے جانا ہوا. تو اس وجوہات کی بنا پر میرے زندگی کے تمام معاملات جو میں ہو رہے تھے یا گھر میں تھے سارے ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گئے, اور اس وجہ سے مجھے واپس اپنے گاؤں آنا پڑا. اور اس حادثے سے جو میرے ابو تھے وہ بھی ایک طرح کے بیڈ ریسٹ میں چلے گئے, اور وہ بھی مسلسل اس لاس کی وجہ سے بیماری میں رہنے لگے. ان کو بھی فالج کا اٹیک ہوا, اور وہ بھی کچھ عرصے کے بعد اسی حادثے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. اور میں اس حادثے کی وجہ سے مجھے سکول چھوڑنا پڑا, اور میں 7th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو گاؤں میں آ گیا. اور پھر میں نے ایک ٹائم تک جو ہے تقریباً 6 سے 7 ماہ جو ہے سکول اس حادثے کی وجہ سے نہیں جا سکا. اور ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ اپنی 7th کلاس کو دوبارہ سے اسکول میں جوائن کیا. اور جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ اس 6-7 ماہ کے عرصے میں میری دوبارہ سے اس حادثے کی وجہ سے اس جو حادثہ تھا اس میں جو مجھے ایک طرح کا لاس ہوا, اس لاس کو نکلتے مجھے ایک طرح کے 5 سے 6 سے 7 ماہ لگ گئے. لیکن جب اس لاس سے میں نکلا 6 سے 7 ماہ کے بعد, تو میرا پھر وہی ذہن بن گیا کہ میں نے فلمیں, ڈرامے, گانے بازی جو ہے اس معمول پہ آنا ہے. تو اس معمول کے لیے میں نے کوشش کی, اور میں اس کو لانے کے لیے میں نے معلومات کی, اور پتہ چلا کہ اس طرح ٹی وی ہو, اور بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور بیٹری ہو, تو اس طرح فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں, ڈرامے دیکھے جا سکتے ہیں. تو میرے گھر کے ساتھ ہی میرے ماموں کا گھر تھا. ماموں کے گھر میں جو کزن تھا, اس کزن کا بھی اس طرح کا ماحول تھا, اس طرح کا ذہن تھا.
تو اس سے بھی بات ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ اس طرح جو ہے ہم کریں گے تو ٹی وی پہ ڈرامے اور فلموں کا سلسلہ بن پڑے گا. تو اس طرح پھر میں نے اس کا بھی ساتھ لیا, اس نے بھی میرا ساتھ دیا. اور وہ ایک گھر مطلب ان کا گھر ایک مخیر تھا ایک حد تک, تو اس نے گھر سے پیسوں کی ترکیب کی اور ہم نے مل کر جو ہے ٹی وی بھی ترکیب کر لی اور بیٹری کی بھی. پھر ٹی وی اور بیٹری کے لینے کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ فلمیں دیکھنا, گانے باجے سننا. تو وہی معمول ہم نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے. پھر وی سی ڈی پلیئر لیا, وہ بھی بیٹری وولٹیج کے مطابق لیا. پھر اس میں فلمیں تقریباً ڈیلی 3 سے 4 فلمیں دیکھنے کا معمول تھا. جب یہ فلمیں دیکھتا بہت اچھا لگتا, کہتا کہ بس کھانا ٹائم پہ ملتا رہے اور بس یہ فلمیں ہوں اور تنہائی ہو اور اسی کو دیکھتا رہوں. بہت زیادہ, حتیٰ کہ کزن بھی مصروف ہوتا گھر کے کاموں میں, تو لیکن میں اپنا وقت نکال کر گھر والوں کو ایڈجسٹ کر کے مطلب فلموں کے آگے ہی بیٹھا رہتا. حتیٰ کہ کوئی ڈانٹتا یا ناراض ہوتا تو اس سے الٹا مزید بگاڑ لیتا, کچھ برا بلا کہہ کے اس سے ناراضگی اختیار کر لیتا. لیکن فلموں کا جو شوق ایک پیدا ہو گیا تھا, اس سے ہٹنے کو میں کسی طرح تیار نہیں تھا. جو میری امی اور ہمشیرہ کا مرڈر ہوا تھا وہ بھی اپنے ہی جنہوں نے کیا تھا, لیکن جب یہ آگ دل میں بھڑک اٹھی کہ والدہ کا ہمشیرہ کا مرڈر ہو گیا ہے, تو بس ایک ہی حد تک جنون سوار تھا کہ بدلہ لینا ہے, کسی طرح بھی لینا ہے, جیسے بھی لینا ہے. تو ہر وقت جس نے مرڈر کیا تھا اس کے بارے جو ہے بہت برا سوچتا کہ اس کو ایسے مار دوں گا, اس کو یوں کر دوں گا, اس کو فلاں کر دوں گا. مجھے اس آگ نے اس دشمنی, ایک طرح کی دشمنی کا جو ہے نا وہ جوبن دل میں پیدا ہو گیا. اس دشمنی مجھے مزید فلموں دیکھنے سے, اس میں لڑائی, اس میں جھگڑے, اس انداز سے مجھے اور ایک سپورٹ ملا, کیسے مارتے ہیں, کیسے لڑتے ہیں. تو ایک ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگیں. حتیٰ کہ اپنے پاس خنجر جو ہے وہ ایک اچھے والا لے کر رکھا کرتا تھا کہ جب جس نے مرڈر کیا ہے وہ ملے گا تو اس کو مار ڈالوں گا, اس کو قتل کر ڈالوں گا, اس سے یوں بدلہ لوں گا, اس کو ایسے تکلیفیں دے کے ماروں گا, کیونکہ وہ مرڈر کر کے فرار ہو گیا تھا. اور ساتھ ساتھ جب فلمیں دیکھتا تو اس میں لڑائی دیکھتا تو پھر مزید جوش چڑھتا اور مزید ذہن میں ایک طرح کی اور تکلیف بڑھتی. اس حد تک ایک فلموں کا زور تھا, فلموں کے اندر جو سٹوریاں تھیں ان کا زور تھا, ساتھ والدین کا دنیا سے جانے کا ایک غم تھا. پھر اس فلموں ڈراموں سے مزید میرے اندر ایک ذہن بنا, میں اپنے آپ کو بہت ہی مطلب اس وقت مطلب وہ لوگوں کی بدولت, دوستوں کی بدولت مجھے فیل ہوتا کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے نزدیک لوگ آتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ میری عمر اتنی نہیں تھی, میں پھر یہ ساری باتیں میں 7th کلاس کی بیان کر رہا ہوں کہ جب میری 13 سال عمر تھی, اور اس 13 سال کی عمر کے اندر میں, اور یہ سن 2000 کا واقعہ ہے اور سن 2000 کے معاملات جو بتا رہا ہوں حادثے کے حوالے سے, کہ اس انداز کی برائی کا شعور نہیں تھا, گناہوں کا اس انداز کا شعور نہیں تھا. اور شادیوں میں تو جانے کا اس انداز کا معمول تھا کہ شادیوں میں جیسے فلموں کا ایک دیکھ دیکھ کے انداز ذہن میں چلا گیا تھا, کہ میچور ہو گیا تھا, کہ گانوں کے اوپر ڈانس کرنے کا ایک شوق تھا. اور وہ شوق کا بھی جو ہے نا خالی نہیں تھا, شوق کے اندر بھی مقاصد تھے کہ لوگوں کی توجہ لوں. تو اس طرح میں جو گانے ہوتے تھے مختلف, ان گانوں کے اوپر شادیوں میں جا کر ڈانس کرتا, مختلف انداز میں کرتب کرتا, ایسے ڈانس کرتا کہ مشکل سے مشکل ترین, ان کی طرف سے ہنسی کے وہ آوازیں آتی, ان کی طرف سے باتوں کی آوازیں آتی, ان کی طرف سے تعریفوں کی جب گفتگو سنتا تو دل کو بہت اچھا لگتا, اور ان کے باتوں میں آ کر پھر مزید ان کی باتوں کو بڑھاتا, ان کے اندر انوالومنٹ کر لیتا اپنے آپ کو. اور یوں ان ڈانسوں کے اندر بھی اس حد میں ایک میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جہاں بھی جاؤں وہاں پہ دوستیاں کروں. تو اس انداز سے مطلب شادیوں میں ڈانس کرنے کا بھی ایک ذہن بنتا چلا گیا, ایک حوصلہ بڑھتا چلا گیا. کہ کیوں کہ ڈانس کو اچھا سمجھتے تھے میرے, میں بہت ڈانس کرتا تھا. یہ جو مطلب میں جن خرافات میں چلا گیا, ان خرافات کی وجوہات یہی فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, جو اس میں دیکھتا وہی کرتا چلا گیا. اور جو میلوں میں جاتا, میلوں میں لوگوں کا ٹرینڈ ہے جانے کا, اس طرح ایک لوگوں کا شوق اور بڑھتا ہے. وہاں پہ ہر طرح کا گناہ آسانی سے ملتا ہے, ہر طرح کے لوگ آسانی سے ملتے ہیں, ہر طرح کے گناہوں کرنے کے معاملات آسانی سے ملتے ہیں جو کہ گھروں میں نہیں مل پاتے اس انداز کی. تو یوں میلوں کے اندر مختلف کرتب ہوتے ہیں, ڈانسنگ ہوتی ہے, فلمیں ہوتی ہیں,
मुख्तलिफ खेल होते हैं, और इस तरह जाकर लोगों का ट्रेंड भी, और ट्रेंड के साथ फिर मेरा भी ये ट्रेंड बन गया, और फिर ट्रेंड के साथ इन फिल्मों के साथ जो जो देखा इस तरह करता चला गया। और फिर जो साथ हादसा हुआ, उस हादसे के साथ वो जो दुश्मन था, उस दुश्मन के हवाले से शिद्दत और बढ़ती गई कि उसको मारना कैसे है, उसको करना कैसे है। तो मजीद मैं ये मजीद 7 से 8 क्लास में चला गया, 8 से 9 क्लास तक ये मामलात मेरे इसी अंदाज में दोस्तियों के, फिल्मों के चलते गए। फिर मैं 7 से 9 क्लास तक उस गांव में रहा जहाँ पे मतलब मैं ये जो वाक़यात बयान किए, और ये सन 2000 से 2003 तक की गुफ्तगू मैंने आपको बयान की। और उसके बाद मेरा वहाँ पे कोई ऐसे मामलात हो गए घरेलू तौर पे कि मुझे वो गांव भी छोड़कर मजीद एक करीब में शहर था, उस शहर में शिफ्ट होना पड़ा। उस शहर का नाम मदनी माहौल में गुलशन मदीना और सरकारी तौर पर निहंग बोला जाता है। तो गुलशन मदीना निहंग में मैं फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। गुलशन मदीना निहंग में मैं शिफ्ट जब हुआ तो उस वक्त मैं 10th क्लास में मेरा स्टार्ट था। तो 10th क्लास के अंदर मेरा स्टार्ट कैसे हुआ कि मेरी उम्र भी बढ़ चुकी थी मजीद, तो अब स्कूल भी वहाँ नहीं था बल्कि कॉलेज था। तो एलिमेंट्री कॉलेज था, उस एलिमेंट्री कॉलेज में मुझे 10th में दाखिला मिल गया। और दाखिले के साथ जब शहर था तो शहर के अंदर और गुनाह मुझे आसानी से मिलने लगे, और वहाँ पे भी मेरे कज़न थे, उन कज़न के यहाँ मतलब गाने बाजे और फिल्मों का एक माहौल था, तो उनके यहाँ फिर मेरा जाना मामूल बन गया। घर में चूँकि घर वाले इस हक में नहीं थे, और घर में ना टीवी शुरू में था, ना बाद में आया, ना बहन। तो इसी तरह मतलब मैं अड़ोस पड़ोस की मदद लेके फिल्में ड्रामों में चलता गया और देखता गया, उनको अपनाता गया। और फिर वहाँ पे गुलशन मदीना निहंग के अंदर भी जो कज़न थे उनके यहाँ फिल्मों का मामूल था, उन थोड़े वो भी हर लिहाज से मजबूत थे। तो फिर मुझे चूँकि अपने घर के थे तो घर वालों की तरफ से, भाई लोगों की तरफ से मुझे आसानी से परमिशन थी, आसानी से मतलब वहाँ जाता, एंजॉय करता, कज़न के साथ हर तरह के मामलात गुनाहों में आगे से बढ़ता चला गया। चूँकि वो उनके साथ मेरा एक अच्छा दोस्ती बनती चली गई कज़न के साथ, और कज़न ने साथ दिया, और कज़न के साथ मतलब मैं इन मामलात में आगे बढ़ता चला गया। और साथ जो हादसा हुआ था उस दुश्मन के हवाले से भी मेरी दुश्मनी इस तरह बढ़ चुकी थी कि मुझे जैसे वो मिलेगा ना मैं उसको आर पार कर दूंगा, उसको मार दूंगा, अपनी दुश्मनी का बदला ले लूंगा। मैं उसकी भी टो में रहता कि मुझे किस तरह मिल जाए, मैं कोशिश करता, उनके जानने वालों से राब्ते करता, लेकिन वो मुझे मिलता नहीं था। इसी तरह मतलब मैं मामलात फिल्मों, ड्रामों, गाने बाजे, इन खराफात और मिलों में जाना और गलत सोबत पाने, ऐसी दोस्तियों में जाने की वजूहात की बिना पर इस हद तक बढ़ गए थे, और इन हद तक मैं गुनाहों में चला गया, हत्ता के हाथ में शराब तक ली थी। तकरीबन हर तरह के गुनाहों में पड़ता चला गया। क्या दोस्तियां, इन गुनाहों को बयान करने से बस यही कहूंगा कि मैंने तकरीबन अपनी जिंदगी में इन खराफात, इन माहौल, इन सोबत की वजह से, ऐसी सोबतों की वजह से, इन फिल्मों की वजह से, इन मेलों की वजह से, ये ऐसी बुरी दोस्तों की वजह से मैंने कोई गुनाह नहीं छोड़ा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने जो अफराद की तब्दीलियाँ, सोचों की तब्दीलियाँ, यानी एक ऐसा नौजवान जो इस अंदाज से ज़िंदगी को गुजारने वाला फ़र्द में जो उसकी तब्दीली के मराहिल थे, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाना, जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त आप जिस इस्लामी भाई को देख रहे हैं तो मुआशरे के अंदर इस अंदाज से भी बुराइयाँ, ये जो हम फिल्मों के आगे बिठा देते हैं बच्चों को, हम फिर फ्री हैंड दे देते हैं कि ये एंजॉय कर रहे हैं, ये कुछ इंटरटेन कर रहे हैं, ये दोस्तें, मतलब ये आप समझे कि इस एज लेवल के अंदर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, दोस्तियां कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसके कितने सारे नुकसानात हैं। तो आप हमारे यहाँ आज जो आज़ादियाँ हैं, उन आज़ादियों के नुकसान आप समझ सकते हैं, उन आज़ादियों के नुकसान आप जानें और इस चीज़ को समझें कि इस आज़ादी का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, उसका क्या, उसका फ्यूचर होगा, क्या उसकी ज़िंदगी होगी अगर वो इसी अंदाज से रहे, तो वो आखिर ज़िंदगी के अंदर किस अंदाज से जिएगा, क्या करेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो ब्राइट फ्यूचर के ख्वाब देखने वाले वालिदैन बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हों
ایسے افراد کی دنیا بھی کوئی اچھے انداز سے نہیں گزر سکتی جس کا اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا، جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہوگا. تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انجوائے کے نام پر، چھوٹا بچہ ہونے کے نام پر، کم عمر ہونے کی وجہ سے ان ساری باتوں کو کہہ کر اسے بالکل فری ہینڈ، اس کو بالکل چھوڑ نہ دیجئے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نقصانات کہاں سے کہاں بندے کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال اچھے کرے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. اب آپ یوں سمجھے کہ اتنی زیادہ ایک شخص کی عجیب و غریب زندگی ہو گئی، اب ایک دم یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو اس وقت کیسے نظر آ رہے ہیں؟ آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹرک کے اندر جب میں تھا تو سکول میں ملاقات میری کلاس فیلو ایک اسلامی بھائی سے ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے سر پہ جو امامہ ہے یہ کیا ہے، یہ جو لباس سفید پہن کے آتا ہے یہ کیا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے ذکر کیا کہ یار آپ یہ کیا پہن کے آتے ہیں. ہم ایک ہی ڈیسک پہ آگے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. تو اس اسلامی بھائی نے مجھے بولا کہ یار یہ امامہ شریف ہے، اس کے فضائل ہیں، سنت ہے. لیکن میرا اس طرف توجہ ہی نہیں تھی، میری گناہوں کی طرف توجہ تھی، فلموں کی طرف توجہ تھی. میں نے اس بات کو کوئی بھی ویلیو نہ دی، کوئی بھی اس کو دل میں نہ لیا. ایک دن وہ دوست جو ہے میرا، وہ ایک کتاب لے کے آیا جس کتاب کا نام تھا قیامت کا امتحان. تو مجھے کہانیاں پڑھنے کا اس کتاب کے نام سے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ میں جو سٹوریز ہوتی ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، ڈائجسٹ ہوتے ہیں، ناولیں ہوتی ہیں، ان کا مجھے اس حد تک شوق تھا کہ گھر میں میرا ایک باقاعدہ اسپیشل صندوق تھا. وہ صندوق میرا کہانیوں سے، ناولوں سے، ڈائجسٹ سے ہر وقت بھرا رہتا تھا. میں اس حد تک ان ناولوں کو، ڈائجسٹ کو، کہانیوں کو پڑھا کرتا تھا. چونکہ میرا کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے سمجھا یہ کہانی ہے. انہیں میں نے بولا کہ یار مجھے یہ کہانی دے دے، میں پڑھوں گا اس میں کیا لکھا ہے قیامت کے بارے. اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی ہے تو میں پوچھ کے آؤں گا تو پھر دوں گا آپ کو، تو پھر آپ پڑھیے گا. لیکن میں اس کے پیچھے لگا رہا کہ یار مجھے دے دے، میں پڑھوں گا اس کو. ایک دن میں نے وہ کہانی حاصل کر لی جس کو میں کہانی سمجھ رہا تھا، جس کا نام تھا قیامت کا امتحان. وہ میں نے لا کر گھر رکھ دی، لیکن پڑھ نہیں پایا. شیطان نے اس کو پڑھنے نہیں دیا. حتیٰ کہ مجھے وہ دوست بھی پوچھتے کہ یار وہ آپ کا وہ رسالہ لے گئے تھے، وہ قیامت کے امتحان لے گئے تھے، وہ واپس کر دو. لیکن اس کو میں ٹال مٹول کر کے بات بدل دیتا. لیکن ایک دن کہا کہ یار پڑھ لو اس کو. تو اس کو پڑھنے کے لیے میں نے اٹھا لیا اور پڑھنے بیٹھ گیا. اس میں جو پہلا واقعہ تھا وہ ایک بچے کا واقعہ تھا. تو جب یہ میں نے ایک پورا واقعہ پڑھا اور اس پورے واقعہ کی یہ جب گفتگو میرے پڑھی اور میرے دل پہ اثر کرنے لگی اور میں اس کو بہت توجہ سے پڑھنے لگا، اور جب میں نے یہ پورا ایک رسالہ پڑھا تو میرے دل کی جو ایک روٹین تھی وہ تبدیل ہونا، محسوس ہونا شروع ہو گئی. میں اپنے دل کے اندر جو فیلنگ ہے وہ چینج فیل کرنے لگا. اس میں اتاری کا بھی واقعہ تھا، اس میں ایک دو مدنی بہاریں بھی تھیں جو دو اسلامی بھائیوں کے نام پہ تھیں. اور اس میں اس طرح چونکہ پہلے جو رسالے ٹرانسلیٹ تھے تو اس میں اس طرح کا ذکر تھا کہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں. تو یہ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ تو مجھے افیکٹ کر گیا. یہ اتاری کیا تھے، یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ کیا تھا اس کتاب کے اندر. تو مجھے وہ واقعہ تو دل میں ایسا چوٹ کیا کہ مجھے بہت اچھا لگا. اور اس کو میں نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہا ہوں، اور یہ بچہ کس طرح رو رہا ہے، اور اس کے بچے کے رونے سے اس کے ابو نے کیسی سوچ لی ہے، اور اس سوچ سے میرے اندر کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یہ جذبات کیا کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ مجھے یہ تمیز ہونے لگی کہ میں جو کر رہا ہوں نا یہ بہت غلط کر رہا ہوں. یہ میں دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا. لیکن آگے جا کے کچھ سوالات تھے نا کہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یا جو دو اتاری بھائیوں کا واقعہ تھا، تو یہ اتاری کیا تھے. مجھے چونکہ دار اسلامی کا تعارف نہیں تھا، اتاری کیا ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں تھا. مجھے کالج میں گیا تو کالج میں جب میری اپنے دوست سے ملاقات ہوئی تو دوست کو بولا کہ یار آپ نے جو کتاب دی تھی نا، بہت یہ کہانی دی تھی نا آپ نے، یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، بہت اچھی لگی ہے کہ یہ واقعہ تھا نا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے.
تو یہ بتاؤ، لیکن یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ امیر اہل سنت لکھا ہوا ہے، الیاس قادری صاحب لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ اور یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں یہ کیا ہے اور یہ اتاری کیا ہے؟ اس اسلامی بھائی نے بولا کہ یہ جو اس نے اسلامی بھائی نے مجھے دعوت اسلامی کا تعارف کروایا، چونکہ میں دعوت اسلامی کا تعارف سے واقف نہیں تھا، دعوت اسلامی سے واقف نہیں تھا، چونکہ گاؤں دیہات میں رہا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے تعارف کروایا کہ یہ کہانی نہیں ہے پیارے بھائی، یہ ہمارے جو امیر اہل سنت ہیں ان کا بیان ہے، اس بیان کا یہ تحریری رسالہ ہے. تو یہ پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنیں کیا تھی، انہوں نے مجھے اس کا بتایا کہ اس انداز میں جب باپا بیان کرتے ہیں تو وہ اسلامی بہنیں پردے میں رہ کے سن رہی ہوتی ہیں، تو باپا اسلامی بہنوں کو اس انداز میں مخاطب کرتے ہیں. تو یہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں یہ اس لیے لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے بولا پیارے اسلامی بھائی آپ جو ہے نا کل مجھے فلاں جگہ ملیے گا. تو میں کہا چلا ملوں گا، لیکن میں چونکہ ابھی پورا طرح ہر طرح سے گناہوں کی طرف سے نہیں نکلا تھا، گناہوں کی محبت میرے دل سے مکمل نہیں نکلی تھی، لیکن یہ پہچان ہو گئی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے. تو جب میں اس کو اور میں نے سوچا، تو جب میں گھر گیا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اسی واقعہ کو لے کر کہ وہ واقعہ جس میں بچہ روتا ہوا بیٹھ جاتا ہے، ابو کی توجہ دلاتا ہے کہ میرا ٹیسٹ یاد نہیں ہے، میرا امتحان جو ہے اس میں میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے استاد ماریں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا بنے گا. اس واقعہ نے مجھے اس انداز میں جھنجھوڑا کہ میں بیٹھے بیٹھے اس کو سوچتے 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 میں اس حد تک چلا گیا، گناہوں سے نفرت فیل کرنا شروع کر دی. تو میرے اندر پھر وہ قیامت کے امتحان جو تھے، اس کے جو سوالات تھے، ان سوالوں کو جب میں نے سوچا تو اپنے اندر پایا، تو میں اپنے اندر میں نے زیرو پایا کہ میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں اور میں تو اس حد تک گناہوں میں جا گرا ہوں. تو میں نے نیکیوں کی طرف سوچنا شروع کر دیا. واقعہ جو تھا وہ میری توجہ پھر بار بار اپنی طرف کھینچتا. تو پھر میں نے حتیٰ کہ ایک حد تک میں اپنے اندر تھوڑا فیل کرنے لگا کہ یہی اصل رستہ ہے، اسی رستے کی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے، انہی سوالوں کا مجھے جواب دینا ہے. اور اس جواب کا ان سوالوں کا جواب میں تب بھی دے پاؤں گا جب میں ان معاملات کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راہ اختیار کروں گا. تو میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے کی نیت کی کہ میری آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. تو الحمدللہ وہ میری نیت کرنا اللہ کی رحمت سے ایسا میرے لیے سبب بنا کہ اس وقت سے لے کر میری نمازوں کی روٹین ایسی پختہ ہوئی کہ میں نے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر طرح کی صحبت میں اپنی نماز ترک نہیں کی، اور میں یوں نمازوں کا معمول میرا شروع ہوا. اور جب میں جو میرے قریب مسجد تھی، اس مسجد میں جب پہلی دن میں گیا اور فجر کی میں نے نماز ادا کی، تو وہاں پہ میں نے وہ سبز امامے والے اسلامی بھائی دیکھے. وہ ایک کتاب لے کے کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے. وہ 3-4 دن سناتے رہے. میں نمازوں کی نیت کر چکا تھا، لیکن ذہن میں ایک دل میں بیٹھی تھی یہ مولوی ایسی ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو میں ان کا درس سنا نہیں کرتا تھا. ایک دن جب میں جا رہا تھا تو ایک اسلامی بھائی جو درس دیا کرتے تھے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، دبلا پتلا شیطان. تو وہ میرے گفتگو میرے کانوں میں پڑی. تو مجھے وہ چونکہ کہانیوں کا شوق تھا، انٹرسٹنگ باتیں پڑھنے کا، سننے کا شوق تھا، تو میں وہ بات تو سن کر کھڑا ہو گیا اور چلا بھی گیا. لیکن اس میں ذکر جب ہوا نا دبلے پتلے شیطان کا، تو ایک عجیب سی ایک انٹرسٹنگ دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے. جب وہ اسلامی بھائی چلے گئے اور میں دوبارہ جب مسجد میں آیا اور وہ کتاب میں تلاش کرنے لگا کہ وہ کتاب کہاں پڑھی ہے جس سے یہ پڑھ کے سناتے ہیں، جو کہ درس دیا کرتے تھے. اور اس کتاب کو میں نے جب اٹھایا تو وہ کتاب جب دیکھی تو اس کتاب پہ لکھا تھا فیضان سنت. اس فیضان سنت کو موٹی کتاب تھی، تو یہ ایک موٹی کتاب تھی اور اس کتاب کو میں نے شروع سے پڑھنا شروع کیا. میں جیلان بھائی کا دوست ہوں، میں ان کو انتہائی قریب سے جانتا ہوں. اس وقت ہم 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے امام صلاح کے اسکول میں جاتا تھا. تو جیلان بھی اس وقت ہماری کلاس میں داخل ہوئے. انتہائی ماڈرن نوجوان تھے یہ، اور ان کی مطلب حرکتیں وہ سمجھ سے باہر تھیں. پھر ان کے اوپر انفرادی کوشش کی، ان کو باپا کا رسالہ قیامت کے امتحان میں نے تحفے میں پیش کیا. الحمدللہ انہوں نے اس کو پڑھا اور ان کے اندر کافی تھوڑی سی محبت دعوت اسلامی کے قریب آنا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر انفرادی کوشش کی اور مطلب اس طرح یہ مدنی ماحول کے قریب ہوتے گئے. جیلان بھائی ان کی سابقہ زندگی انتہائی تنگ دستی کے اندر بھی میں نے گزرتے دیکھی ہے، اور پھر جس طرح یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے الحمدللہ
باپا کے کرم سے ان کو ملتان اجتماع میں جانے کی سعادت ملی، اور جیسے مدنی ماحول میں ماشاء اللہ کے اندر چیز دیکھی کہ باپا کے مدنی مذاکرے بڑے شوق کے ساتھ سنتے تھے، تو الحمدللہ سبجل انہوں نے کمپیوٹر پہ تقریباً باپا کے 100 کے قریب مدنی مذاکرے سنے، جس کی برکت سے ان کو بہت زیادہ جلدی دعوت اسلامی کا ماحول ملا۔ میں جب اسکول گیا تو میں نے اپنے دوست سے بولا کہ پیارے بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں یہاں کوئی محفل ہوتی ہے، مجھے محفل میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے اور فلاں مسجد میں ہوتا ہے اور فلاں ٹائم ہوتا ہے، آپ وہاں آئیے گا۔ تو میں اس دوست نے جو ایڈریس بتایا تھا اس ایڈریس پر وہاں اجتماع میں عصر کے ٹائم پہنچ گیا، جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مغرب سے عشاء ہوتا ہے، عشاء تک ہوتا ہے، تو میں نے وہاں عصر کی نماز پڑھی اور عصر سے لے کے مغرب تک میں ویٹ کرتا رہا۔ مغرب کے بعد وہاں ہفتہ وار اجتماع تلاوت نعت بیان سے شروع ہوا اور اس میں خوف خدا دلایا گیا اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ایک معمول سکھایا گیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، میں نے بہت سیکھنے کو مجھے ملا۔ لیکن اس میں ہمارا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع جو کہ ملتان شریف ہوا کرتا تھا، وہ اس کی ڈیٹ قریب تھی، انہوں نے اس کی دعوت دی کہ ہمارا ملتان اجتماع قریب ہے، تو جو اسلامی بھائی تیار ہیں اس میں اپنا ٹکٹ کے لیے نام بھی لکھوائیں اور جانے کی ترکیب بنائیں۔ میری دین کے ان مدنی کاموں اس دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں اپنے دوست کے پاس جا کر کہنے لگا کہ پیارے بھائی یہ جو آپ نے سبز پگڑی باندھ رکھی ہے یہ میں نے باندھنی ہے، یہ مجھے لا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ کو لا دوں گا۔ جب مجھے بعد میں تعارف کروایا گیا کہ یہ سبز پگڑی نہیں کہتے بلکہ اس کو یہ امامہ شریف کہتے ہیں، اور امامہ شریف کی یہ برکتیں ہیں، یہ فضائل ہیں اور یہ سنت ہیں، تو میں نے نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ یہ باندھ کے آؤں گا۔ میں نے بھائی کو بولا، بھائی نے مجھے ملتان اجتماع میں جانے کے ٹکٹ کے پیسے دے دیے۔ اچھا ٹکٹ کے پیسے دے دیے، اب میرے دل میں ایک اور شوق پیدا ہوا کہ یہ جو فیضان سنت تھی بڑی اچھی کتاب تھی، یہ میں نے لینی ہے۔ میں نے اپنی پاکٹ منی جو مجھے ملتی تھی وہ میں نے جمع کرنا شروع کر دی۔ اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں جس معمولات زندگی میں تھا میں ممکن نہیں تھا کہ میں ملتان اجتماع میں جاتا، لیکن میرے بھائی نے مجھے اجازت دے دی، ٹکٹ بھی کر دی، اور میں جھومتا جھومتا اس شوق میں کہ باپا کی زیارت کروں گا اور وہاں جا کے سبز امامہ شریف پہنوں گا، میں ملتان اجتماع چلا گیا۔ لیکن جب میں ملتان اجتماع گیا، اور ملتان اجتماع بھی گیا نہیں تھا، ابھی رستے میں تھے، جب گاڑیاں دیکھی اور اسلامی بھائیوں نے تعارف کروایا کہ یہ بھی ملتان جا رہے ہیں، تو اتنی گاڑیاں دیکھ کے، اتنے سبز امامے والے دیکھ کے عاشقان رسول کو میرے دل میں اتنی لگن، اتنا شوق، اتنا جوش پیدا ہو گیا کہ یہ کیسا ماحول ہے کہ اس میں دنیا کس طرف کنورٹ ہو رہی ہے، کس طرف مائل ہو رہی ہے، کس طرح لوگ کنورٹ ہو کر ایسے پیارے لباس میں نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ نیت کی کہ میں بھی جا کر ان جیسا بنوں گا۔ لیکن جب ملتان اجتماع میں پہنچا، اجتماع گاہ کا ماحول دیکھا، تو لاکھوں لاکھ کثیر لوگ، کثیر اسلامی بھائی اس ہولی میں دیکھیں، ذکر اللہ کرتے ہوئے ان کے آمد کے قافلے دیکھیں، تو وہ مناظر میرے ہر وقت میرے دل میں ایسا اثر کرتے چلے گئے کہ کیسا پیارا ماحول ہے، کیسے یہ عاشقان رسول ہیں۔ میں نے کوئی بیان نہیں سنا تھا، میں نے یہ ماحول دیکھا، ان ماحول میں عاشقان رسول کی اتنی کثیر تعداد دیکھی، اتنے لاکھوں امامے والے عاشقان رسول دیکھے۔ جیسی میں باپا کی بیعت اور باپا کی بیعت کے ساتھ، بیعت کرنے کے ساتھ، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ مجھے ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ یہ جو دوستیاں تھیں، یہ جو چکر تھے، اللہ کی رحمت سے ایک ہوتا ہے نا ایک خود سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایسے سایہ کیا میرے اوپر کہ یہ ساری میری دوستیاں، یہ محبتیں، یہ معاملات زندگی بس کسی غیب، کوئی ایسی غیبی طاقت تھی کہ یہ سب ختم ہو گیا میرے دل سے، اور میں نے وہیں پہ سبز امامہ شریف سجایا۔ الحمدللہ میں نے اس وقت داڑھی کی بھی نیت کر لی کہ جیسے نکلے گی انشاءاللہ سنت کے مطابق رکھ لوں گا، اور وہاں پہ مجھے مدنی انعامات کا جذبہ ملا۔ میں نے فیضان سنت جس کے بارے پڑھ رکھا تھا اس کو حاصل کیا۔ یہی کہاں حاصل کیا؟ ملتان اجتماع پر، جبکہ میرے پاس اتنی پیمنٹ نہیں تھی۔ میں نے بہت مشکل فیضان سنت اور چند مدنی انعامات کے رسالے لیے، جو پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا، اور بھی کتابیں لینے، رسالے لینے کا بہت شوق پیدا ہوا، لیکن جیب نے ساتھ نہیں دیا، نہیں لے سکا۔ اور پھر اسی حالت میں امامہ سجائے، اچھی نیتیں کیے اور ان گناہوں سے توبہ کیے، اور باپا کی مزید زیارت نہیں کر سکا،
اور ان دکھی دل کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ اس ماحول کی محبت لیے، اس عاشق رسول باپا جان امیر علیہ سنت کی محبت لیے، ان کا فیض لیے، اپنے شہر کی طرف واپس لوٹ آیا. اور جب لوٹ کر آیا تو اور ایک ذوق پیدا ہو گیا، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ باپا کی جتنی رسالیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، یہ ساری پڑھنی ہی پڑھنی ہے میں نے. اور جب واپس آیا گھر میں تو گھر والوں نے اس ہولیے میں جب دیکھا کہ اس کے سر پہ سبز امامہ شریف ہیں تو شروع میں تھوڑا انہوں نے مجھے تھوڑا عجیب انداز سے دیکھا، عجیب انداز سے پیش آئے. لیکن کچھ ہی وقت کے بعد بڑے بھائی جو کہ بڑے شہر میں رہتے تھے، وہ دعوت اسلامی کو کچھ جانتے تھے، انہوں نے مجھے تھپکی دی، حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کا امتحان الحمدللہ امیر اہل سنت کے بیانات کے تحریری گلدستے، یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی آپ نے آڈیو بیان وغیرہ سننے ہیں میموری کارڈز کے ذریعے بھی، www.amiralsunnat.net کے ذریعے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ امیر اہل سنت کے بیانات جو ہیں وہ تحریری طور پر اگر حاصل کرنا چاہتے تو بیانات عطاریہ امیر السنت کے یہ بیانات تحریری طور پر ملتے ہیں. اور اسی طرح امیر السنت کے بعض بیانات بعنوان بیانات عطار ہیں. یعنی یہ وہ بیانات ہیں جو امیر السنت کے بیانات کی روشنی میں مزید کافی اضافوں کے ساتھ اس کی نوک پلک سنوار کر المدینۃ العلمیہ نے لکھی. یہ بھی رسائل ملیں گے آپ کو، اور بلکہ آپ کو مدنی مذاکروں کے تحریری رسائل بھی ملیں گے، اور امیر اہل سنت کے اپنے رسائل بھی ملیں گے، اور امیر اہل سنت کے بیانات کے رسائل بھی ملیں گے. تو یہ آپ مختلف قسم کے رسائل حاصل کر سکتے ہیں. تذکرہ امیر سنت کے رسائل بھی حاصل کر سکتے ہیں، آداب مرشد کامل کے رسائل بھی آپ عنوان سے حاصل کر سکتے ہیں. اب مکتبۃ المدینہ کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. آئیے مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو. جیسا کہ حادثے کے بارے میں نے عرض کیا ہے، اس حادثے کے حوالے سے میرے دل میں ہر وقت ملال رہتا تھا. میں نے باپا کو اپنے اس حادثے کے حوالے سے، چونکہ باپا کی محبت ایسے گھر کر چکی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے گناہ تھے، کیسے گناہ سے، کیسی لائف تھی، کس طرح ان گناہوں میں پھنس چکا تھا اور نکلنا کتنا آسان تھا، آپ کو میں عرض کر چکا. لیکن باپا وہ ہستی تھیں، باپا کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے جن کی محبت ایسی دل میں گھر کر گئی تھی کہ الحمدللہ ان گناہوں سے، ان تمام امور سے مجھے چھٹکارا ملا. تو الحمدللہ باپا کی بارگاہ میں نے وہ حادثہ جو میری والدہ کا، ہمشیرہ کا ہوا، اس کے بارے میں نے اپنی غم سے معمور ایک خط لکھا باپا کی بارگاہ میں، جس کا باپا کی طرف سے مجھے کچھ عرصے کے بعد جواب آیا، جس سے میرے جتنے غم تھے وہ الحمدللہ ان کے خط آنے کی خوشی میں سارے دور ہو گئے. اور میری باپا سے محبت اتنی بڑھ گئی کہ باپا کی ایسی عطائیں ہونے لگیں کہ میں باپا کے ملنے کے حوالے سے میں نے ایک ذمہ دار سے عرض کیا کہ میں باپا سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اپنے معاملات وغیرہ اور دیگر معاملات بتا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی،
اور مجھے انہوں نے ایک وظیفہ دیا اور ایک بک دی کہ مرشد کامل بک جو ہے یہ آپ پڑھیں، آپ کی باپا سے ملاقات ہو جائے گی. اور الحمدللہ میں نے مرشد کامل مکتبۃ المدینہ کی کتاب وہ الحمدللہ میں نے مطالعہ کی، اس سے مجھے تصور مرشد کا طریقہ ملا. تو الحمدللہ میں پھر روزانہ وقتاً فوقتاً ہر نماز میں سنت قبلیہ سے کے بعد میں الحمدللہ وقت جماعت سے قبل تصور مرشد کیا کرتا. تو الحمدللہ مجھے باپا کی کئی بار خواب میں زیارت ہوئی اور مجھے الحمدللہ باپا نے حوصلہ افزائی دی، مجھے تھپکیاں دی. باپا نے مجھے باپا سے پہلی میری ملاقات لائن میں لگے ہوئے ملاقات ہوئی، اور باپا نے مجھے اپنے واقعات جو زندگی میں گزرے تھے ان کے اوپر مجھے اشارتاً بتایا اور تھپکی دی کہ اب آپ بالکل درست لائن سیدھے راستے پہ آ گئے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کے سارے غم ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا. جس وقت جیلان بھائی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھوڑے سے آئے تو ان کے ایک تھے جن کے پاس یہ رہتے تھے، انتہائی سخت طبیعت کے تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی گئیں گھر کے اندر بھی اور مطلب ان کی فیملی کی طرف سے، چونکہ ان کی فیملی کے اندر داڑھی شریف کا رجحان بالکل نہیں تھا، نہ امامہ نہ داڑھی نہ زلفیں، انتہائی مطلب وہ اس طرح کا ان کا مذہبی ماحول نہیں تھا. انہوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے. کبھی ان کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ غصے میں بات نہیں کی، اور ان کو جتنا انہوں نے ستایا ان کے کزنوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے گھر والے، لیکن جیلان بھائی نے ماشاءاللہ الحمدللہ باپا کے کرم سے، باپا کی عطا سے بالکل آگے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. بعض اوقات تو مطلب کہ شاید ان کے اوپر سختیاں اس حد تک کی پہنچی کہ مطلب وہ آپ نے کہیں نہیں جانا، کسی اجتماع میں نہیں جانا، کسی قافلے میں سفر نہیں کرنا، لیکن پھر بھی جیلان بھائی نے ہمت نہیں ہاری اور ماشاءاللہ رسالے پڑھ کے باپا کے مدنی مذاکرے سن کے اس طرح یہ مدنی ماحول کے اندر رہے. تو یوں الحمدللہ میں ان کو اپنے گھر لے جاتا، وہاں ہم اکٹھے مطلب بیٹھ کے اسکول کی وہ کچھ پیپروں کی تیاری کرتے، پھر ہم اکٹھے قافلے میں سفر کیا، پھر ان کو اعتکاف کے لیے بھیجا الحمد 10 دن کے لیے، پھر ملتان اجتماع کی ان کی ترکیب بنائی، پھر اس طرح مطلب قریب آتے آتے الحمدللہ سوجہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آگے ان کے سر پہ سبز امامے کا تاج سج گیا. اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے 12 ماہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے پیش کیا، اور ماشاءاللہ اس سے لے کے آج تک ایک عرصہ گزر گیا ہے، اور الحمدللہ جیلان بھائی کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا ہے کہ اب تو یہ گزارے طبع سرگودا میں ہوتے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں کم جاتے ہیں، اپنی کچھ ان کی مصروفیت ہے مدنی کاموں کے حوالے سے. اگر یہ چلے جائیں تو لوگ باقاعدہ ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہی پرانے ہمارے اقبال بھائی، ہمارے جیلان بھائی ہیں کہ جن کی مطلب سابقہ زندگی فلمیں دیکھتے گزرتی تھی، میلوں پہ جاتے گزرتی تھی، اور آج ان کو دعوت اسلامی کے ماحول نے کیا سے کیا بنا دیا. اس میں جو باپا کی سب سے بڑی کرامت میں نے دیکھی الحمدللہ کہ جو باپا کے مدنی مذاکروں کی برکت ہے، اس کی کیا برکت ہے کہ میں نے جیلان بھائی کے اندر جو تبدیلی دیکھی، جو ان کے اندر میں نے آنکھوں کا کفل مدینہ دیکھا، جو ان کی زبان کی احتیاط دیکھی، اور ایک مطلب ان کی عمل کا جو جذبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ. درس کی ترکیب، صدائے مدینہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، اور پھر ماشاءاللہ یہ مدنی مرکز کی برگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور آج تک ماشاءاللہ یہ رات دن سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. ایک دن وہ بھی خوشیوں کا کہ معراج کا وہ دن بھی آیا کہ میرا الحمدللہ شہر مرشد جانا ہوا، اور الحمدللہ شہر مرشد جانا ہوا، اور مجھے باپا نے مجھے ایسا نوازا کہ تعدیث نعمت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ باپا نے تقریباً یہ سن 2012 کی بات ہے، باپا نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ جو اسلامی بھائی، جن اسلامی بھائیوں کا سر بند ہے، جن کا اس وقت جو یہاں موجود ہے، جن کا سر بند ہے، ان کی سحری انشاءاللہ وہ میرے ساتھ ہوگی. تو الحمدللہ وہ چند اسلامی بھائی تھے جن میں الحمدللہ میرا بھی شمار ہوا. تو اس سر بند، اس سنت کی عظمت کی برکت سے الحمدللہ مجھے باپا کے ساتھ سحری کرنے کو ملی. تو وہاں پہ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری صلی اللہ علیہ الباری بھی موجود تھے. تو رکن شورا نے باپا کو میرے حوالے سے کچھ فرمایا، تو باپا جان نے سر بند جو باندھا ہوا تھا، اس کی برکت سے تمام عاشقان رسول جنہوں نے باندھا ہوا تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے کچھ تحف عطا فرمائے. اس طرح کچھ اور نیتیں تھیں، کچھ اور کام تھے، وہ بھی کیے ہوئے تھے، تو باپا نے کچھ اور بھی تحف عطا فرمائے. تو پھر باپا نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر سحری میں مجھے کھلائے. تو الحمدللہ پھر اس لقموں کی برکت سے الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو مزید 26 ماہ کے لیے
باپا کی بارگاہ میں، مرکز کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو یوں میرے باپا سے پہلی ملاقات ہوئی اور باپا نے یوں اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر دیے، اور مجھے وہ لقمے ملنا، وہ بظاہر تو لقمے تھے لیکن ان لقموں نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا یا کیا سے کیا عطا کیا، وہ میں زندگی میں نہ بھولا ہوں، نہ بھول سکتا ہوں۔ یہ احسان مرشد ہے، یہ عطا مرشد ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا